السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کل کے ویلاگ میں نے آپ کو کہا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ان کو سبق سکھانے کے لیے یا ان کو تھوڑا سا کہتے ہیں کیا تنگ کرنے کے لیے مغرب کی طرف سے ایک آرڈر ملا تھا، یعنی امریکہ کی طرف سے، اور جس کا میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو سبق سکھایا جائے، اور کیونکہ وہ عمران خان جو ہیں جو امریکن مخالفت کا جو ایک نیریٹو لے کے چل رہے ہیں، جو ہے حقیقت ہے، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، اگر مطلب ہے تو ہے، صحیح بات کرنا چاہیے، جو چیز ہے اس میں تو کوئی دنیا تسلیم کرتی ہے، لیکن اس پہ کیونکہ امریکہ محسوس کر رہا ہے کہ اب وہ ساری دنیا میں، کیونکہ دیکھیں عمران کی ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی ہے، جب وہ سب بات کرتے ہیں عمران خان صاحب تو ساری دنیا میں، ساری دنیا کے پریس میں، بہت ساری جگہ، کیونکہ پاکستان میں تو عمران خان کی خبروں کا بائیکاٹ ہے نا، ایک آدھ چینل دے رہا ہے، لیکن چونکہ ہم یورپ میں بیٹھے ہیں اور عموماً ہماری کوئی انٹریکشن ہوتی ہے دوسری جگہ، تو جو کچھ پاکستان کے حوالے سے یا ساؤتھ ایشیا کے اندر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، اسپیشلی پاکستان میں، انڈیا میں یا اس طرف کوارٹز وغیرہ میں، تو وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں عمران خان بھی ایک آدھ دن میں کسی نہ کسی پکچر میں آتے رہتے ہیں، تو میں ساری آپ کو جو خبریں دیتا ہوں وہ اسی لیے میں انٹرنیشنل پس منظر میں دیتا ہوں۔ تو اصل میں وہ اس چیز کی وجہ سے امریکہ نے شاید غالباً یہ محسوس کیا، اور ڈیفینیٹ انہوں نے ان کو کہا تھا کہ جناب ان کو سزا دی جائے، اور اس کے لیے زرداری صاحب جو ہیں، کیونکہ وہ امریکہ کے یہاں پہ دستراست ہیں، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ یہاں پہ ان کے ایجنٹ ہیں بائیڈن کے، تو ان کو جو ہے یہ ایک ٹاسک دی گیا تھا کہ آپ عمران خان کو تھوڑا سا سبق سکھائیں، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان پر جو میں نے آپ کو پچھلے ایک ہفتے بتایا تھا کہ غداری کا مقدمہ بنانے کی بات ہو رہی ہے، پھر کل شاید مجھے کسی نے فون کر کے بتایا کہ کسی منسٹر نے، آئی ڈونٹ نو یہ منسٹر تھا یا کوئی ایم این اے تھا، اس نے بھی مطلب اس کو انڈوز کیا ہے جو میں نے کہا کہ غداری کا مقدمہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے ان پر بات چیت ہو رہی ہے، تو بیسیکلی وہ سارا کام جو ہے نا ٹاسک پیپلز پارٹی کو دیا ہے۔ اچھا، اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عمران کو جو سبق سکھانا ہے یا عمران کے خلاف جو مقدمہ بنانے کا جو ہے نا پلان، اس پہ زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام فوراً ہو جائے اور ابھی ہو، جتنی جلدی، مطلب بٹوین دی ٹائم آف پریزنس آف جنرل باجوہ، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ انہوں نے کیونکہ ایک پلی لی تھی ان کے ساتھ، کیونکہ ان کو سپورٹ کیا تھا اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو، اور امپورٹڈ گورنمنٹ کا جو ویسٹرن نیریٹو تھا اس کو سپورٹ کیا تھا، تو جب اسی دوران اگر ان کی پریزنس میں اگر وہ عمران کے خلاف اگر کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو وہ بلا شبہ آرمی یا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہوگی، لیکن اس بات کے اوپر جو ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سخت ناراض ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام ابھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں اپنے تئیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک تو ویسے ہی ان کے اوپر فوج مخالف ٹھپا لگا ہوا، آپ کو پتہ ہے پہلے ہی سے آرمی کا اور پاکستان مخالف، انہیں بہت ساری جو ہے لیبلز ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو وہ یہ ان کے قریبی لوگوں سے مطلب یہ پتہ لگا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے پیغام دیا کہ یہ کام ابھی نہ کریں، آپ اس وقت یہ کام نہ کریں، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ مطلب ایک نیا، ایک تو پرویز مشرف کی وجہ سے ان کے اوپر ایک ویسے اسٹگما لگا ہے، اس سے پہلے وہ جنرل وحید اور آگے بہت سارے دوسرے تیسرے معاملات ہیں، انہوں نے کہا یہ معاملات بھی اگر عمران کے اوپر کوئی کیس بنتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا جو ہے مطلب اسٹگما یا اس کا تمغہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر نہ لگے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو آگے لے کے چھوڑ کے رکھو، آگے ہم کوشش کرتے ہیں اگلی حکومت ہم لیں، اور انہوں نے کہا کہ پوری کوشش جو ہے وہ اس وقت پنجاب کے الیکشن کے اوپر، اس کے اوپر کی جائے کوشش، اور انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن ہمارا ہے، ہم ضمنی انتخابات جو ہیں اس کے اندر اس کو مینیج کر کے کسی طریقے سے پہلے حکومت کو، پنجاب کی حکومت لیں، تاکہ اس کے بعد جو ہے پھر جو ہماری آگے حکومت ہوگی، جو معاملات ہوں گے تو پھر ہم دیکھیں گے اور اگلے الیکشن کو بھی مینیج کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ ایک چیک ہوگا کہ ہم ان کو جو ان کے ہیں، ان کی جو مشنری ہے مسلم لیگ نواز کی، یا ان کے ساتھ جو لوگ بھی ہیں، ڈزنٹ میٹر وہ اسٹیبلشمنٹ میں یا جہاں کہیں بھی ہیں، انہوں نے ان کو کہا کہ دے کین ایبل، مطلب انہوں نے کہا کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم الیکشن کو مینیج کر لیں گے، یعنی نواز شریف کو کہا، تو نواز شریف یہ سمجھتے ہیں اپنے تئیں کہ اگر جب وہ الیکشن مینیج ہو جائے گا تو اسی طرح پھر ہم اگلے الیکشن میں جائیں گے، اور جو کچھ بھی معاملات ہوتا ہے ان پر کیسز اس طرح کے بنائے جائیں کہ قانون کے ذریعے عمران خان کے اوپر جو ہے مطلب اس طرح کا ہاتھ ڈالا جائے کہ نئی آنے والی ہم جو حکومت ہے وہ کرے، لیکن براہ راست یا کوئی جوائنٹ، مطلب اس وقت چونکہ شہباز شریف صاحب ہیں اور بیسیکلی آپ کو پتا ہے تو دکھاوے تو حکومت تو اس وقت نواز شریف کی چل رہی ہے، لیکن پس پردہ اس میں زرداری ہیں، تو یہاں پر ایک معاملہ ہے۔ اچھا، دوسرا پھر ایک بات نواز شریف کی یہ بھی خواہش ہے کہ جب آرمی چیف جو آیا ہے نیا،
وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو آرمی چیف نیا آئے گا، کیونکہ وہ اپنے آرمی چیف کو لانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو میرا آرمی چیف آئے گا اس کے دوران ہی مطلب یہ سارے آگے جو فیصلے ہونے ہیں بڑے بڑے مطلب عمران خان کے حوالے سے فیصلے ہیں، یا وہ آگے فاٹا کے مسئلے کے حوالے میں نے بتایا تھا، فاٹا کا مسئلہ ہے. کیونکہ دیکھیے یہاں ایک بات میں چیز بتا دوں، دنیا میں اس وقت دنیا کرو پاکستان میں سے جو جتنے زیادہ تر بڑے تجزیہ کار ہیں، دے ویل نو، مطلب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں نہیں کہتا کسی کو، وہ مجھ سے زیادہ تجربہ لگتے ہیں، لیکن اصل میں ان کے تجزیے جو ہے نا زیادہ تر اس چیز کے اوپر گھوم رہے ہیں کہ صرف پاکستان کے اندر یا دنیا میں پورا اس وقت ایک ہی جو ایشو ہے وہ عمران خان ہے. بلا شبہ عمران خان ہے، عمران خان پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی کامیابی کا مسئلہ ہے، پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. عمران خان نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ پاکستان کی آزاد سیاست کی ایک مطلب سٹینڈ ہے، پاکستان کی قوم کی بقا کا سٹینڈ ہے. لیکن پس پردہ اور بہت سارے معاملات بھی ہیں، کیونکہ پاکستان کے ارد گرد جو معاملات چل رہے ہیں نا وہ بھی بڑے اہم ہیں. تو اس لیے ان کی کوشش یہ تھی کہ جب یہ آرمی چیف ہمارا آئے تو اس آرمی چیف کے آنے کے ساتھ، نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد جو ان کے ایک انٹرنیشنل ایشوز ہیں، مثال کے طور پر بھارت کے ساتھ مسئلہ ہے، نواز شریف کا آپ کو ہوتا ہے ان کی پالیسی کیا ہے، اسی کے حوالے سے ان کا ایک پلان ہے، فاٹا کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے برعکس جو ہے کچھ زرداری صاحب کے اپنے پلان ہیں. تو بنیادی طور پر یہاں پہ بھی معاملہ پھنس گیا ہے. ایک تو یہ معاملہ پھنس گیا ان کا عمران خان کے حوالے سے، دوسرا ان کا معاملہ پھنس رہا ہے آرمی چیف کے حوالے سے. تو یہ معاملہ جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ پھر اختلافات بڑھیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ دیکھیں پاکستان کی سیاست میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک طرف بہت سے لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ایک طرف نواز شریف کی پارٹی ہے، ایک طرف زرداری کی پارٹی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں بس ان دونوں کے آپس کے اختلافات ہیں. نہیں، وہ تو اختلاف ہے دونوں کے درمیان، لیکن ان کے اندر بھی پیچھے سے بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ان کے اندر بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیپلز پارٹی کے اندر وہ کام کر رہے ہوں گے نواز شریف کے لیے، کچھ نواز شریف کے لوگ ایسے جو کہ زرداری کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ان دونوں پارٹیوں کے اندر سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، جس کی کہ سب سے بڑی نشانی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ چودھری برادران کی اختلافات کی شکل میں آئی ہے. آپ کو یاد ہوگا اگر میرے ویلوگ آپ پورے دیکھتے ہیں، آج سے 1 مہینے پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ چودھری برادران کے اندر جو ہیں اختلافات پیدا ہوئے ہیں ان گروپ کے اندر، اور بہت سے لوگ کہہ بھی رہے ہیں. اب چودھری وجاہت کا کل جو بیان آیا تھا، میں جانتا ہوں اس فیملی کو کیونکہ میں خود پرانا مسلم لیگی ہوں، اور وہاں پہ میں ہماری جب یہ تھا یہ اپنا سائیکل جو بنا تھا اپنا PNA کی جو تحریک تھی، پاکستان نیشنل الائنس، اور یہ سب سارا جو بنا تھا اس وقت قومی اتحاد وغیرہ، تو اس وقت میں ان لوگوں کو جانتا ہوں. تو ان کا جو خاندان ہے نا، یہ شروع سے اسٹیبلشمنٹ کا خاندان ہے، یہ ہمیشہ فوج کے ساتھ چلتا ہے. لیکن پہلی مرتبہ جو ہے ان کے اندر بھی اختلافات ہوئے ہیں عمران خان کے آنے کی وجہ سے. تو بنیادی طور پر یہ معاملہ جو ہے نا، یہ جو آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، کل بیان آ گیا چودھری شہزاد حسین صاحب کا، انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا، یہ میری اپنی معلومات ہے اور میری معلومات ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 دن کے اندر درست ہو جائیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ درست ہوں، یہ معاملات آگے جائیں گے. اچھا، دوسرا ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک جو اہم ایشو اس وقت آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا کہ وہ جنرل فیض کے حوالے سے بڑی خبریں گشت کر رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے صرف 3 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو قومی سلامتی کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں جنرل فیض کو بلایا گیا تھا، اور جنرل فیض خاص طور پر آئے تھے اس حوالے سے، جو فاٹا کے حوالے سے، کیونکہ میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ فاٹا کے حوالے سے امریکہ پورا زور لگا رہا ہے، اور یہ مولانا فضل الرحمان بھی زور لگا رہے ہیں کہ فاٹا کو جو ہے اس سے علیحدہ کر دیا ہے KP کے. تو اس مسئلے کے اوپر ان کو بلایا گیا تھا، وہاں پر جا کر بات ہوئی. چونکہ ایک پکچر ساری دنیا میں پینٹ کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی کی جا رہی ہے، کچھ سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں، کچھ عمران خان کے ساتھی بھی کہہ رہے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جنرل فیض جو ہے نا وہ عمران خان کے لیے کام کر رہے ہیں. بلا شبہ کوئی بات نہیں، ہمدردی ہے ان کی، وہ آدمی اچھا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہے، اس لیے وہ عمران خان کو مشورے دیتا ہے. جنرل فیض وغیرہ کو یہ ٹوٹل نیوٹرل، حقیقت میں اگر دیکھا ہے نا تو وہ ایک نیوٹرل ہے اور بڑا سنسیئر ہے. جنرل فیض کو میں ویسے بھی پرسنلی بھی جانتا ہوں، تو اس لیے وہ بالکل نیوٹرل ہیں. لیکن اب یہ ایک نیا ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ ان کو چیف نے بلا کر کہا کہ آپ نے عمران خان کے خلاف جانا ہے. ہم اپنے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ایسی بات کی جاتی ہے. ان سے یہ بات ضرور کی گئی تھی کہ آپ کو اگر ISI چیف کی بات نہیں ہوئی تھی، اور ISI چیف کے حوالے سے کسی نے ان کو مشورہ بھی دیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ISI چیف فی الحال بننا ان کے لیے مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کام اس وقت کر رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے. اور افغانستان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ پہلے بھی جب ISI کے چیف تھے سارا ایشو انہوں نے کیا تھا. لیکن جب آدمی آپ کسی ایجنسی کے ہیڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اب جا کر آپ ذرا کھل کر آپ کام نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے ابھی جو موجودہ آپ کے جو جرنیل ہیں ISI کے، میں ان پہ کوئی بات نہیں کروں گا، کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن جس طریقے سے وہ بالکل
آتے نہیں ہیں پریس میں، ان کا کچھ نہیں پتہ لگتا وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، لیکن حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. اب آپ سمجھ لیں میری بات، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے جس طرح کے جنرل فیض کرتے تھے. لیکن اصل میں مسئلہ تھا کہ جنرل فیض اس وقت آئی ایس آئی کے ہیڈ بھی تھے. تو آپ نے دیکھا کہ ذرا سی بات ہوتی تھی تو فوراً بات آ جاتی تھی کہ جناب وہ آئی ایس آئی چلے گئے، آئی ایس آئی کی چیف کابل پہنچ گئے، انڈیا پروپیگنڈا کرتا تھا امریکہ میں، ادھر ادھر آئی ایس آئی کی چیف نے یہ کر دیا، آئی ایس آئی کی چیف نے یہ کر دیا. تو بہت سارے معاملات کے اندر جو کہ خاموشی سے بیک چینل کے اندر کیے جا سکتے تھے ملک اور قوم کے حوالے سے، کیونکہ ڈیٹ ٹائم وہ اس عہدے کو اس آفس بیرر کو وہ ہولڈ کرتے تھے، تو ہر جگہ بات جو ہے نا کھل جاتی تھی. اور کچھ زیادہ جو ہے نا اس کے اندر پھر بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ ان کو اہداف نہیں مل پاتے تھے. تو لہٰذا جنرل فیض کی اس وقت کوشش یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے میں ایک پلان لے کے چلا تھا جو کہ انہوں نے گڑبڑ کر دیا سارا افغانستان کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے معاملات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور جس طرح امریکہ کا دباؤ ہو رہا ہے، جو ساری صورتحال میں پہلے بتاتا رہا ہوں، تو اس پہ جنرل فیض یہ چاہتے تھے، وہ یہ کہتے کہ نہیں میں فیس کے اوپر نہیں آتا، ٹھیک ہے میں یہاں پر ہوں. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کہیں بھی مجھے ایون میں نے بتایا نا کہ آرمی چیف کے حوالے سے بھی، اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ جنرل فیض کو وہ چیف بنانا چاہتے تھے. میں پہلے بھی کہا تھا یہ بات غلط ہے، عمران کی ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی. اور آپ نے دیکھ لیا عمران خان نے 2-3 دن پہلے کہیں شاید انٹرویو دیا تھا آفتاب اقبال کو، تو اس نے وہی میری بات کی تصدیق کی ہے، اور ایک دو بلکہ لوگوں نے کہا بھی ہے بعد میں کسی جگہ چینل پر میرے حوالے سے کہ جو بات میں نے کی تھی وہ صحیح نکلی. خیر بہرحال بات بیچ میں آ گئی تھی. تو جنرل فیض کی انٹینشن نہیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر کوئی ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اگر کوئی بات ہوتی ہے، کوئی بھی عہدہ لینا ہوتا ہے ہم لیں گے. لیکن اصل میں انہوں نے کہا کہ اس وقت جو صورتحال اس طرف پاکستان کے جو ادھر چل رہی ہے کے پی کے اور خیبر پختونخوا اور سارے معاملات کے اندر، ادھر جو ہے زیادہ توجہ دینی بہتر ہوگی. اور ٹھیک ہے اگر مطلب آرمی چیف اگر وہ بنانا چاہیں، بعد میں اگر بننا چاہے تو بن جائے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت وہاں پہ معاملات جو ہے نا بڑے خراب ہو رہے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں افغانستان کے اندر القاعدہ ہے، جیش ہے، اسلامک اسٹیٹ ہے، لشکر طیبہ ہے، اور یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. اور پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہے وہاں پر بھارت نے ایشو اٹھا دیا آلریڈی، کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ القاعدہ جیش وغیرہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ منظم ہو رہے ہیں اور بھارت اپنے وہاں پہ تیزی سے کارروائیاں کر رہی ہیں. تو وہاں پر ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جنرل فیض کا وہاں پر ہونا، جو کور کمانڈر جو ہیں ایز اے پشاور، یا وہ میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. وہ ظاہر ہے وہ جرنیل ہیں، آئی ایس آئی کی چیف ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ کہ میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میری معلومات یہ ہے افغانستان سے کہ افغانستان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو لینڈ لارڈز بھی ہیں اور جو افغانستان کے بڑے کرتا دھرتا ہیں، وہ جنرل فیض کی بات کو مانتے ہیں اور جنرل فیض کی بات کو مطلب ایک جیسے کہتے ہیں کہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کی قدر ہے، عزت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو ہے یہ بہتر فیصلہ ہوگا. لیکن جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ کھل کر کہا گیا تھا کہ تم نے عمران کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کے مخالفت جانا ہے، اس قسم کی نہ کوئی باتیں کرتا ہے. اور اگر اس قسم کی بات اگر کوئی آپ کو سمجھتے ہیں، اگر کوئی چیف، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، اگر چیف آرڈر یہ کر دے کسی کو بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو وہاں پہ کوئی آدمی منع نہیں کرتا اس طرح بھی. کیونکہ یہ پاکستان کی فوج نہیں، ساری دنیا کی فوجوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ آرمی کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے. مطلب یہ ہمارا تو نہیں ہوتا کہ مسلم لیگ کا صدر مفتی محمد خان جو نے جو کہہ دے گا جی فیصل صاحب آپ نے یہ کرنا ہے، پیر پگارا کہہ دے تو میں ان کو منع کر دوں، نہیں جی مجھے آپ ڈپٹی سیکرٹری جنرل لگا میں تو مجھے آپ پنجاب میں عہدہ دے دیں. آرمی کے اندر چیزیں نہیں ہوتی، یہ سیاست دانوں میں اور یہ دوسری آرگنائزیشن میں تو چل جاتا ہے، لیکن آرمی جو ہے کسی کی بھی دنیا کی آرمی ہو، آرمی میں بڑی ڈسپلن ہوتی ہے. تو یہ ایک جو لوگ بہت زیادہ اس پہ چل رہا تھا، کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ فیصل صاحب آپ یہ بتائیں، تو اس پہ بات میں نے بتا دی. اچھا دوسرا میں نے آپ کو بات بتائی تھی، میں نے کہا کہ کل 3 دن پہلے آپ کو ایک بات یہ بھی کہی تھی، میں اسی لیے یاد دہانی کراتا ہوں تاکہ جو خبروں کے ساتھ ساتھ آپ پتہ لگ جائے کہ چین نے جو ہمیں پیسے دیے تھے، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے، میں نے آپ کو کہا تھا میں اپنی خبر پہ قائم ہوں، یہ کوئی ہماری مدد نہیں تھی، یہ سود کے اوپر قرضہ ہے. آج 2-3 لوگوں نے پھر مجھ سے کہا کہ جناب وہ کوئی فلانا اینکر کہہ رہا تھا، وہ ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہوں گے، سینئر اینکر ہیں، سب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن میری اپنی معلومات ہے وہ چین نے اس لیے دیا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پاکستان کی بہت ساری چیزیں گروی رکھنے کی باتیں ہو رہی ہیں. میں نے آپ کو 3 دن پہلے کہا تھا، اور آج پھر بتا رہا ہوں پاکستان کی بہت ساری چیزیں لیز پہ دینے کی بات ہو رہی ہے، جس میں اسٹیل مل بھی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اور بہت سارے ہمارے جو ٹی وی کے ہیں اور دوسرے بہت ساری چیزیں ہیں جو اب میں نام نہیں لینا چاہتا، ویڈیو لمبی آتی. تو بہت سارے پاکستان کے اہم ایسٹ جو ہیں ان کو لیز پہ دینے پہ یا ان کو فروخت کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ جو بات ہے نا پاکستان اسٹیل مل کی، یہ باؤ گروپ ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا بہت پہلے ہی بات، باؤ گروپ ان چائنا کا ایک گروپ ہے. تو وہ چین کی اب نظریں اس کے اوپر ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ معاملہ جو ہے ان سے تو چلے گا نہیں، تو ظاہر ہے وہ اپنے کہیں نہ کہیں تو اپنی رقم کی سیفٹی چاہیں گے. تو انہوں نے باؤ گروپ کے حوالے سے جو ہے باؤ گروپ نے پھر یہ پاکستان اسٹیل مل جو ہے اس کا تمام زمین اور وہ سب لینے کی انہوں نے ایک آفر کی بھی ہے ان کو. اور میرے پاس یہ اطلاعات ہے، میں نے آپ کو جو بات بتائی تھی کہ جو موجودہ سیٹ اپ آیا ہے، یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ تو سب کچھ بیچنا چاہتی ہے، کیونکہ چاہتی ہے بک جائے تو ان کو کمیشن ملے. یہ اس لیے نہیں بیچ رہے، یہ اس لیے نہیں بیچ رہے کہ ملک اور قوم کی حالات سنبھلے، ملک اور قوم کی حالات سنبھالنے والے تھے. عمران خان نے تو کچھ بھی نہیں بیچا تھا، اس کے باوجود آپ دیکھیں ہماری اکنامی کتنی اچھی تھی.
تو یہ سارے معاملات ہیں، اس کو جو ہے آپ نے دیکھنا ہوگا۔ اچھا دوسری ایک بات ہے کہ میں بتا دوں، تحریک لبیک والوں کی بات میں، لبیک کا پروگرام بڑا کامیاب گیا ہے، لیکن لبیک والوں کا میں نے دیکھا اچھا تھا، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ لیکن لبیک والوں سے میرا ایک یہ کہنے کا ہے کہ لبیک والے تو کہتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ہم سب فالوور ہیں، لیکن ان کو وہ کل میں نے ان کی تقریریں سنی، وہ صرف ایک ہی بات کر رہے تھے، ان کے جو ہیں مطلب کچھ دھمکیاں بھی تھی اس میں کہ اب ہم یوں کر دیں گے، ہم ایسا نہیں ہٹیں گے، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، وہ 10,000 میں تھا ہم اتنے میں لے آئے، مطلب ایک جو ہوتے نہیں کہ تحریک لبیک جو ایک نام ہے، یا لبیک یا رسول اللہ، اس کا جو ایک جو ہے نا ایک پرسپشن جو آپ کے ذہن میں آتا، وہ ان کی تقریروں سے چیز ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ تو میں نے ان کو جس وقت یہ تھے خادم رضوی صاحب، تو ان سے میرا رابطہ بھی رہتا تھا، تو اب تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو بالکل وہی جسے کہتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب والی جماعت مجھے لگ رہا ہے بنتی جا رہی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ لبیک کی بات کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور کی بات کرتے ہیں، آپ کے اوپر بات ہی سیدھی وہی لگی ہے، تو آپ کو سب سے پہلے تو دیکھنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کے بارے میں کیا بتایا تھا۔ آپ جائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ من نہ جائیں، آپ اسمبلیوں میں بھی جائیں، تحریک لبیک کو میں یہی کہا مشورہ ہے، آپ جائیں اسمبلیوں میں جائیں، الیکشن لڑیں، کیونکہ اقتدار میں آئیں گے تو اقتدار میں آ کے آپ کچھ کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ساتھ میں لوگوں کو دوسری چیزیں بھی تو بتائیں نا۔ دور فتنہ میں اس وقت ہم آ چکے ہیں، کیا ان کو نظر یہ بتانا نہیں چاہیے ان کو کہ ہم لوگوں ہمارے اور کیا ہونا چاہیے؟ ہم ان کی تو پوری توجہ صرف اسمبلی اور سیاستوں پر ہے، ہم اس وقت دور فتنہ میں آ چکے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، یہ آج کے دور کے اندر لوگوں کو کہا تھا کہ تم اپنے خیموں میں گھس جاؤ، یہ اس دور کے لیے کہا گیا تھا، امت کو کہا گیا تھا کہ حالات خراب ہوں گے، قحط پیدا ہوگا، سارے معاملات ہوں گے، تو لوگوں کو چاہیے نا، تحریک لبیک والے یہ بھی تو لوگوں کو راغب کریں کہ بھائی ہم اس وقت بہت برے حالات کے اندر آ رہے ہیں، آپ اپنے گھروں کو، اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے ملک کو دیکھیں، دین کو دیکھیں، ایمان کو بچانے کی بھی کوشش کریں، اپنے ملک میں اناج اگائیں۔ اب اتنی بڑی تحریک لبیک کی ایک پاور ہے، وہ کم از کم لوگوں کو کم از کم زراعت کی طرف ہی لگائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ ساری دنیا کا، میں دیکھیے بار بار کہتا رہا ہوں، ساری دنیا کے اندر خوراک کی یہ جان بوجھ کرنا، یہ میں 2018 سے کہہ رہا ہوں، 2018 سے کہہ رہا ہوں، یہ جان بوجھ کے اندر جو شیطانی قوتیں ہیں، یہ خوراک کی پیدا آپ کو پرابلم دیں گے جان بوجھ کے، یہ سب مین میڈ ہے سارے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں نام نہیں لے رہا کیونکہ وہ میں بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ نام کیوں نہیں لیتے، میں اس نہیں لیتا کہ میرا ایک اپنا علیحدہ میرا جو ڈومین ہے نا، اس کے اندر میرے بڑا مسئلہ تھا، یہ یوٹیوب کا جو الگورتھم ہے، یہ نام چینج کر کے چیک کر کے نا بعض وقت یہ کنٹرول کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں بنانے والا کون تھا، تو پھر میرے لیے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، تو اس لیے اکثر چیزوں کا نام لیتا۔ آپ کو پتا حالیہ ایک سمندر کے اندر ایک جگہ، ایک ملک کا جہاز تھا، اس کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر جانور جو ہے ڈوب کے مر گئے۔ اس کے بعد ابھی امریکہ کے اندر آپ دیکھیں مرے ہیں، 3-4 ریاستوں میں ہزاروں کی تعداد میں مارے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ سب پری پلان ہے، یہ دنیا کے اندر غذائی اور جو لوگوں کے کھانے کے لیے جو بھی ہے نا، چلے لوگ یہ سوچ رہے ہیں نا بھائی اجناس ختم ہو جائے گا، بارش نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، ہارپ سسٹم سے کنٹرول کر لیں گے، تو بھائی گائے ہیں، بھینسیں ہیں اور چیزیں بھی تو حلال، وہ حلال جانوروں کو بھی ختم کر رہے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ جو کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، یہ ہماری اسلامی جماعتوں کا کام ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، ہم صرف سارا سیاست میں ہی نہ گھس جائیں، مطلب ہم دنیا تو جا رہی ہے اپنے خاتمے کی طرف، اور ہم جا رہے ہیں صرف اسمبلیوں کی طرف۔ جائیں آپ اسمبلیوں کی طرف، آپ کا حق بنتا ہے، آپ پولیٹیکل پارٹی، آپ اسلامی جماعت بھی ہیں، آپ ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک اسلام کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ہماری جو ایک حیت ہے، جو اسلامی مملکت ہے، اور جو آپ خاص طور پہ پھر ایسی جماعت اگر ہے، کیونکہ یہ بات میں اب دیکھیں نا، ان سے زیادہ تو عمران خان دین کی بات کرتے ہیں، عمران خان اسلام کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو پھر جب ہیں ٹوٹل اسلامی جماعت، تو ان کو چاہیے کہ اس معاملے کی طرف تھوڑا سا آ گئے۔ تو یہ میرا ایک تھوڑا سا یہ تھا ایک مشورہ ان کو کہ وہ تھوڑا سا ان حالات کو بھی جو اس وقت دجالی قوتیں کر رہی ہیں ساری دنیا میں، اور پاکستان کو سب سے زیادہ میں بتا رہا ہوں کہ نشانہ بنایا جائے گا، تو وہ جائیں اسمبلیوں کی طرف۔ لیکن ایک میرا مشورہ تھا کہ اس چیز کو بھی وہ ضرور دیکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا ایم کیو ایم کے حوالے سے یاد ہوگا، ایم کیو ایم نے آج ملاقات کی شہباز شریف کے ساتھ، اور ان کو بتایا، شکایت کی۔ یاد ہوگا آپ کو، میں نے اپنے ویلاگ میں بات کہی تھی کہ یہ ایم کیو ایم کو ہنی مون نہیں منا دیں گے، ایم کیو ایم کو کبھی بھی سندھ والے ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ لوگ میری بات نہیں مانتے تھے، یہ سارا ڈرامہ تھا۔ میں کراچی کی سیاست کو سمجھتا ہوں، سب سے پہلے 70s کے اندر 80s کے اندر میں نے کراچی صوبہ تحریک چلائی، تقسیم سندھ تحریک میں چلائی۔ مہاجر جو اردو اسپیکنگ ہے نا، اس کا سب سے بڑا جو اپوننٹ، سب سے بڑا جو دشمن ہے نا، وہ آپ کا پیپلز پارٹی ہے، وہ سندھ ہے۔ اگر نہ ہوتا تو آپ کو پتا ہے کوئی تقسیم کی ضرورت نہیں تھی، کوئی کوٹا سسٹم کی ضرورت نہیں تھی، تو یہ بیوقوف بنائے۔ اصل میں بنیادی طور پر میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ اس لیے گئے تھے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بلیک میل کیا تھا، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب نام میں لے لوں گا کہ آپ خود سمجھتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بلیک میل کیا تھا کیونکہ وہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو لانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا جی اگر آپ نہیں جائیں گے ان کے ساتھ، ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہ بھاگ کے زرداری کی
ساتھ چلے گئے. زرداری نے ان کو کہا ہم آپ کو گورنرشپ بھی دیں گے, ہم آپ کو کراچی کی ایڈمنسٹریشن بھی دیں گے, وہ بھی دیں گے, یہ بھی دیں گے. وہ سب لالی پاپ تھے, تو وہ انہوں نے نہیں دیا. تو اب آ کے وہ دوبارہ انہوں نے شہباز شریف سے شکایت کی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ سارا معاملہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک اور قوم کے حوالے سے نا اس وقت جتنی بھی یہ پارٹیاں ہیں ان کو پاکستان کے حوالے سے کسی کو کسی چیز کا کوئی ادراک نہیں ہے. ایک ہی پارٹی اس وقت ادراک کر رہی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. عمران خان کا اس وقت جو ہے بہت اچھا پلان ہے جو یہ جا رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ایک سوچ ہے کہ خود جا رہے ہیں, ہر حلقے کے اندر جا رہے ہیں, پنجاب کے اندر جائیں, وہاں جا کے ہر حلقے میں جائیں, الیکشن کو دیکھیں.